جی تو چلتے ہیں تم سے سیکھی محبت جانا۔ ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی اچھی ہونے جا رہی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پارٹ 3۔ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی ان لوگوں سے اس نے اعتماد کیا تھا، اور اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتی تھی جو یہ نہ جانے کہاں چھپ گئے تھے۔ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی تھی کہ اسے غلط ہاتھوں میں بچا لیا۔ وہ گھر میں زیادہ تر بی جان کے پاس رہتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا ان کے پاس رہنا۔ اس نے ارمیز سے ضد کی تھی کہ کوئی کام دلا دے تاکہ یہاں رہتے ہوئے اسے برا نہ لگے، تو بی جان نے اسے کہا تھا کہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کے لیے اس گھر میں رہے۔ ابھی بھی وہ بی جان کے سر کی مالش کر کے باہر نکل رہی تھی، دوسری طرف سے دروازہ کھولا گیا۔ وہ بری طرح آنے والی سے ٹکرائی تھی۔ ایک سیکنڈ تو اسے لگا تھا کہ کھوپڑی ہی چیخ گئی۔ اس کا سر پکڑ کر وہ دیوار سے جا لگی۔ مس رو تم یہاں؟ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل اس نے نظر اٹھائی تھی، کاجل بھری آنکھوں میں آنسو تھے۔ سامنے والے کو دیکھ کر وہ بھی شاک ہوگی، اور پھر وہ چوہی تھی، چور چور چور۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چیخ کر سب کو جگاتی، ارکم نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ پاگل ہو گیا کیا چیخ رہی ہو؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا۔ او اچھا، ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب چیخنا مت۔ پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا وہ پھر چیخی، چور چور چور۔ وہ بول پا رہی تھی۔ اس نے پھر زور سے اس کا منہ بند کیا۔ دماغ کے ساتھ کان بھی خراب ہیں کیا؟ بولا تھا نہ چیخنا۔ نہیں، ایک منٹ، تمہیں میں چور دیکھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی زور سے اس کی کمر میں بچھا دی۔ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ ارکم بچے، یہ تم ہو نا؟ بی جان کی آواز پر وہ مسکرایا تھا اور ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ بی جان، میں ہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور لائٹ آن کی تھی۔ مہر کو پہچاننے میں لمحہ لگا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے اسے روڈ پر سنایا تھا، جنگلی بھینسیا جاہل۔ اس نے کمر سہلائی تھی۔ تبھی رامین، حاجرہ اور ارمیز وہاں سے آئے تھے اور دروازے کے باہر کھڑی تھی، اور اسے ساتھ لے کر وہ اندر آئے تو وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، بی جان کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ ہاں بھائی، رامین کا کیا حال ہے؟ وہ کافی ٹائم بعد آیا تھا، اس لیے حاجرہ بیگم اس سے ناراضگی دکھا رہی تھی تو وہ مسکرایا۔ ارکم بھائی، یہ ہاتھ میں کیا ہوا؟ جو ارمیز سے ہاتھ ملا رہا تھا، رامین کی بات پر اپنے ہاتھ طرف دیکھا جو لال ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ کمال اسی رود دیوی کا تھا، اس نے دل میں سوچا، کیونکہ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک جنگلی بلی پلے پڑی ہے، اس نے حملہ کر دیا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں کھلی تو مطلب اس نے حملہ کیا؟ جملہ ایک ہتا۔ واہ ارکم صاحب، مہر بچے، یہ تو میرا بھتیجا ہے ارکم، اور ارکم رامین کی دوست ہے مہرماں ہم۔ وہ خلاف معمول آج مسکرا رہا تھا۔ وجہ بی جان جو ہمیشہ پیار کرتی تھی، وہ کب سے ایک اینگل میں کھڑی تھی۔ ارکم نے اسے دیکھا تو دماغ میں نہ جانے کیا ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر غائب ہوئی تھی۔ ماں پیکر، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کی طرف بولنے پر بی جان ہنس دی۔ ارکم بچے، اس کا نام ماں پیکر نہیں ہے۔ او اچھا، سوری ماں جمیل کل سلیم۔ سوری بی جان، میں بھول گیا۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ مہرماں اس کی یہ حرکت سمجھ گئی تھی کہ اس لیے وہ او کر گئی تھی، اس کا مذاق بناتا۔ یا اللہ، یہ سارے جاہل بدتمیز مجھے ہی کیوں ملتے ہیں؟ کیا پتا تھا اس جاہل انسان کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ ابھی سو کر اٹھا تھا اور رات یہی رک گیا تھا، گھر جانے کا موڈ نہیں تھا۔ فریش ہو کر بالکونی میں آیا۔ نیچے لان میں بی جان بیٹھی تھی اور مہر ان کے پاس بیٹھی نہ جانے کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ مہر کو دیکھ کر وہ پھر مسکرائے۔ اس دفعہ تو ملا تھا، دونوں ملاقات میں اسے مزہ آیا تھا، کیونکہ وہ اس سے مرعوب نہیں تھا، لیکن برابر سے لفظی جو حملے کیے تھے، ورنہ زیادہ تر تو لڑکیاں اس کے پیچھے گھومتی تھی اور اسے دور رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی بدتمیزی کر جاتا تھا جو ذرا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی، اس لیے سب اپنی عزت پیاری تھی۔ لیکن یہ چڑیل تو برابر حملہ کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں اس کے ناخن مارنے کی وجہ سے خراش پڑی ہوئی تھی۔ جنگلی چڑیل، وہ خود بول کر خود ہی ہنسا تھا، جیسے اپنی بات انجوائے کی ہو۔ نیچے آیا تو حاجرہ بیگم کچن میں تھی، جبکہ ارمیز اور رامین گھر میں موجود نہیں تھے۔ تبھی حاجرہ نے اس سے ناشتے کا بولا۔ جی پھپھو، آپ کے ہاتھ کا بنا پراٹھا؟ ہاں، تم لان میں جا کر بیٹھو، وہیں لاتی ہوں میں۔ موسم بھی بہت پیارا ہے آج تو۔ وہ باہر بی جان کو سلام کر کے مہر کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا، اور اس کے پاس بیٹھنے پر مہر نے اس طرح منہ بنایا تھا جیسے کریلا چبا لیا۔ اس کے تاثرات ارکم کو مزے دے رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، لیکن عادت کے برخلاف اسے مہر کو تنگ کرنے میں مزہ آیا تھا۔ پہلی دو ملاقات میں ہوئے واقعات تو اتفاقی طور پر ہوئے تھے، لیکن مہر کے ایکسپریشن دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ جو اسے دیکھ کر اندر کی طرف بڑھی تھی، بی جان کے روکنے پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی حاجرہ بیگم وہاں آ گئی اور اب آرام سے بیٹھا ناشتہ
کر رہا تھا اور وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آج اس نے بی جان کے سامنے سوسائڈ والی بات بول دی تو کتنی شرمندگی ہوگی، لیکن وہ کیوں نہیں بولا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ چلا گیا، اس نے شکر ادا کیا۔ سنیے، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی دعوت رکھیں ثانیہ کے رشتے کے بارے میں بھی بتا دیں، منگنی کی ڈیٹ بھی رکھ لیں گے، حبت نے حبیب صاحب کو کہا، اور جو اس وقت ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ ہم ٹھیک رکھ لیتے ہیں، لیکن اگلے ہفتے رکھنا کیونکہ ہادی بھی آ جائے گا تب تک۔ جی ٹھیک ہے، میں رومانہ سے بات کر لوں گی، پھر ہم سب مل کر دیکھ لیں گے۔ ہم ٹھیک ہے، اچھا اب لائٹ بند کر دیں۔ انہوں نے ٹی وی بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ عفت نے ان کی پشت کو دیکھا، کتنا ٹائم ہو گیا تھا ان کی شادی کو، 28 سال بعد شادی کی تھی، لیکن اب لگتا ہے وہ پیار کہیں گم ہو گیا۔ کیا کام کی بات کے علاوہ حبیب کوئی بات نہیں کرتے تھے، گھر سے شو روم اور پھر وہاں سے گھر تو ٹی وی دیکھنا، اپنا کام کرنا، پیسوں کے پیچھے اپنی فیملی کو بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کما رہے تھے، لیکن کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو آپ کے بچوں کو دور کر دے۔ ثانیہ اور آنیہ تو پھر عفت کے قریب تھی، اصل خسارہ تو ارکم کے حصے میں آیا تھا۔ انہوں نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ عجیب سی بے چینی تھی جو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ثانی ارمیز کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی کیونکہ حبیب کے فیصلے کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر دوسرا ارمیز کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں دکھ تھا کیونکہ ان کی بیٹی خوش نہیں تھی۔ بظاہر وہ خوش نظر آتی تھی، لیکن وہ ماں تھی، دل کا حال بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر اب ان کا رخ ثانیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ اللہ پاک بیٹیاں بھی نصیب والوں کو دیتا ہے، لیکن کئی لوگ قدر نہیں کرتے، وہ بھول جاتے ہیں وہ بھی کسی عورت کے ہی بیٹے ہیں۔ اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی، بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ یہ کیسا رہے گا؟ یہ رامین کو اس کو مختلف سوٹ دکھا رہی تھی، وہ بیزاری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رامی، آپ یہ کیا ڈریس مجھے دکھا رہی ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے، اور میں جانتی ہوں پہنے گی آپ وہی جو سب سے پہلے دکھایا تھا۔ اور اس کی بات پر رامین ہنس دی۔ تم بور ہوگی ہو؟ رامین نے اس کی گال پر چٹکی بھری تھی۔ کاٹو نہیں پلیز۔ مہر نے اس کے کٹو بولنے پر برا منایا تھا۔ کٹو کا سین کچھ یوں ہوا کہ مہر میڈم رامین کو اپنے بچپن کی باتیں بتا رہی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو گائے کو کٹو بولتی تھی، اور پیار سے دادا ابو کبھی پیار سے کٹو کہتے تھے تو بولتی تھی غصہ ہوتی تھی۔ اسی دن سے رامین نے اسے کٹو بولنا شروع کر دیا۔ جس پر وہ چڑھاتی تو رامین کو مزہ آتا تھا، اور اس کی پچھلی باتیں بھلانا چاہتی تھی۔ وہ سب کامیاب ہو رہے تھے۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اس گھر میں، اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ارمیز نے وعدہ کیا تھا اس کے گھر والوں کو پتہ لگا کر رہے گا۔ ان دنوں بی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کاظمی ہاؤس سے سب ملنے آئے تھے، اور مہر سے بھی بہت اچھے سے ملے تھے۔ اب پھر ثانیہ کی انگیجمنٹ ڈیٹ رکھی جا رہی تھی، تو دعوت تھی کاظمی ہاؤس میں۔ وہ عفت نے اسپیشلی آنے کو کہا تھا۔ عفت کو وہ بہت پیاری لگی تھی، بھولی بالی سی، اور اب اس وقت وہ رامین کے کمرے میں بیٹھ کر دعوت کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہے تھے۔ بھائی، تمہارے دادا پیار سے بولتے تھے نا، تو تم بہت پیار کرتی ہو، اس لیے کبھی بول سکتی ہوں۔ ابھی بلی کو اور رامین کے اس طرح پکارنے پر وہ ہنس دی۔ کس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے بھائی؟ ارمیز کو رامین کے پاس کام سے آیا تھا، اس کی ہنسی سن کر پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں بھائی، ہماری کٹو اب میرا مذاق سمجھنے لگی ہے۔ ارے واہ، واہ رے واہ، مہریہ تو کمال ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رامین اسے گھما گھما کر ایسے بولتی تھی جو اسے سمجھ نہیں آتے تھے۔ وہ سمجھتی سب سیریس ہے۔ مہر جی اپنے مہربان کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے کتنا شاندار لگ رہا تھا، اسے ہنستے دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ چلو اب بہت ہو گئے مزے، ایک بندہ کافی میری ایک شرٹ پریس کرے شام کے لیے۔ واہ بھائی، ہنستے ہنستے ہمیں راستے پر لگا رہے ہیں آپ تو۔ چلو کٹو اٹھو، اپنا کام یہی ہے، یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس نے باقی سامان کی طرف دیکھا، اور اس کے دیکھنے کے انداز ایک کمرے پر ایک بار پھر کہکوں سے گونجا تھا۔ وہ سب کاظمی ہاؤس جانے کے لیے تیار تھے، اور اب ارمیز کا انتظار کر رہے تھے جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رامین نے رائل بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی رنگت پر بہت پیارا لگ رہا تھا، جبکہ مہر نے بلیک کلر کی فراق پہنی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی خوش نہیں لگ رہی رامی، خیریت تو ہے نا؟ مہر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ آج کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ ہاں بھائی، کیوں نہ خوش ہو پاتی؟ کیا کٹو رامی پلیز نا۔ اس نے منہ بنایا تھا، تبھی ہارن کی آواز آئی، مطلب ارمیز آ گیا تھا اب یقیناً جلدی شور کرے گا کہ اس لیے رامین نے ایک بار پھر اپنا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کاظمی ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ سلام دعا کرنے کے بعد رامین مہر کو لے کر اوپر ثانیہ کے پاس آ گئی تھی، جہاں آنیہ کو بھی موجود تھی۔ مہر کو دیکھ کر آنیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ مہمان آ چکے تھے، سبھی بڑے لاؤنج میں موجود تھے، جبکہ ارکم آج بھی غائب تھا۔ ثانیہ کے سسرال والوں نے انگیجمنٹ کی جگہ
شادی پر اصرار کیا تھا۔ وہ تھوڑا سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں بول دیا اور یوں اگلے مہینے کی 25 تاریخ کو اس کا نکاح اور رخصتی ہونا تھا۔ ثانیہ کو اس کی ساس نے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ہاتھ میں رنگ پہنائی تھی، پھر سب کا منہ میٹھا کیا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص خوش تھا۔ ثانیہ نے ایک نظر ارمیز کو دیکھا جو اس کے ہونے والے سسر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ کیا تھا جو یہ شخص میرا ہوتا؟ ایک لمحے کے لیے دل نے ڈائی تھی، لیکن پھر اپنے باپ کا چہرہ دیکھا جہاں خوشی خوشی تھی، جس نے باپ سے ہر آسائش دی تھی اور اس بات کا مان رکھا تھا کہ اس کا فرض تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سر جھکائی تھی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کی کھڑکی کھسکسائی تھی اور کمرے میں کودا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ پلٹ کر کھڑکی بند کی، جیسے ہی پیچھے مڑا کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اوئی ماں! وہ درد سے دھری زمین پر بیٹھی تھی۔ ارکم نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تھی۔ سامنے ہی مہر اپنا سر پکڑے تھی، اب اسے گھور رہی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا تھا اسے دیکھ کر۔ کیا ضروری ہے ہر بار تم مجھے ٹکرے مارو؟ آنکھیں بالکل خراب ہو گئی ہیں تمہاری، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ وہ جو اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی اور اس کی بات کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا بولا؟ مجھے شوق ہے تمہیں ٹکر مارنے کا، شکل دیکھی ہے کبھی اپنی؟ اور مجھے اندھا بول رہے، خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ کمر پر ایک ہاتھ ٹکائے پوری لڑاکا عورت ہی لگ رہی تھی۔ اپنے ہی گھر میں کوئی کھڑکی سے آتا ہے کیا چوروں کی طرح بندر سمجھتے خود کو؟ او ہیلو میڈم، یہ میرا گھر ہے، کھڑکی سے آؤں یا چھت سے آؤں یا دروازے سے، یہ میری مرضی ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہاں میری بلا ہے، چاہے کچن میں بنے پائپ میں سے آؤ، لیکن جیسے بھی آؤ آنکھیں لے کر آنا۔ جو بیچ چکے ہو اسے بھی حساب برابر کیا اور سائڈ سے بیگ اٹھا کر اسے دیکھا، دروازے تک گئی۔ اور جنگلی لنگور، اس سے پہلے وہ سمجھتا وہ کہہ کر جا چکی تھی، لومڑی کہیں کی۔ اب اسے صحیح والی تپ چڑھی تھی۔ لاؤنج میں سب مہمان تھے، اس لیے وہ کھڑکی کے راستے آیا تھا اور مہر وہ رامین کا بیگ لینے آئی تھی۔ کمرے میں سب کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کوئی ہیلا سا کھڑکی کے پاس نظر آیا جو کھڑکی سے کمرے میں آیا تھا اور وہ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکرا گئی۔ وہ نیچے آیا تو مہمان جا چکے تھے اور ارمیز لوگ جانے کی تیاری میں تھے۔ حبیب صاحب نے اسے قہر بار نظروں سے دیکھا تو وہ کھل کر مسکرایا تھا، تبھی وہ وہاں سے چلے گئے جبکہ وہ مہر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ ارکم نے مسکرا کر ایک نظر مہر کو دیکھنا چاہتا تھا، اس وقت کتنا تپ رہی ہوگی۔ اس کا مہر کو دیکھ کر مسکرانا عفت بیگم اور ایک امید دلا گیا تھا، لیکن وہ کوئی جلد بازی کر کے اس امید کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ گھر آ کر سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر لان میں آ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ دل میں جیسے آگ سی لگی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کو دوسروں کی خوشی کے لیے ہر وقت تیار رہتا اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ مہر جو کھڑکی پہ آئی تھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور رامین کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ رامین، ایک بات پوچھوں؟ رامین جو اس وقت ہاتھ کا مساج کر رہی تھی اس کی بات پر اسبات میں سر ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ جی کیوں، کیا بات ہے؟ ارے میں کیوں ناراض ہوں گی، تم پوچھو کیا بات ہے؟ ارمیز کو دیکھا میں نے لان میں، وہ اسموکنگ کر رہے ہیں اور مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے انہیں ایسے دیکھ کر۔ وہ کچھ دن پہلے بی جان امی بھی ان کی شادی کو لے کر پریشان تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ شادی نہیں کر رہے؟ اس کی بات سن کر امین کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، بس بھائی جس لڑکی کو پسند کرتے تھے مما اور بی جان بھی مل چکے تھے، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ خود تو چلی گئی، لیکن بھائی بہت مشکل سے سنبھلے تھے اور شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے لیکن ایسا کیوں؟ وہ ایسے اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتے اور نہ ہی خوشیوں سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ جانتی ہو چند اہم سب انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہیں وقت پر چھوڑ دو، جو نصیب میں ہوگا انہیں مل جائے گا، اور اس بات کا علم صرف ہمیں اور ارکم کو ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ اچھا اسی لیے وہ اتنے اداس ہیں۔ چلو سو جاؤ، پھر شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ انہیں مائیوں سے ایک دن پہلے کاظمی ہاؤس جانا تھا اور شادی تک وہیں رکنا تھا۔ مہر کو آنیہ نے فون کر کے یاد دلایا تھا کہ وہاں جانا مطلب اس جنگلی کو برداشت کرنا اور بلا وجہ ہی اسے تنگ کرتا تھا۔ انہیں کل ہی ارمیز کاظمی ہاؤس چھوڑ کر گیا تھا اور آج وہ مائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مہر کی ساری شاپنگ رامین نے ہی کی تھی۔ پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراق کے ساتھ بلو ٹراؤزر، ہلکا سا میک اپ اور پھولوں سے بندے اور ٹیک
ٹیکا بالکل الگ ہی لگ رہا تھا، مہرماں لگ رہی تھی، جبکہ رامین اور آنیا بھی بالکل ایسے ہی فراق پہنی تھی لیکن کلر الگ تھے۔ ثانیہ نے پیلا ہی رنگ پہنا ہوا تھا، سوگوار ہی وہ نظر آنے لگ جانے لگی، حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ارکم نے پیلا کرتا پہنا تھا، باقی سب بھی سیم ڈریسنگ میں تھے۔ رسم کا آغاز ہوا تو سب نے باری باری ثانیہ کو اپٹا لگایا تھا، پھر سارے لڑکوں نے مل کر محفل لگائی تھی۔ ارے آج تو پیلی چھپکلی لگ رہی ہو حق مہر، وہ ایک طرف بیٹھی سب انجوائے کر رہی تھی، تبھی ارکم کی آواز پر اس نے گھورا تھا اسے۔ شکر ہے پیلا لنگور تو نہیں لگ رہا مسٹر رشوت والی، ارکم نے اسے دانت پیس کر کہا تو ارکم نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ آئی لائٹ لٹ چھپکلی سے اسے پہلے کہ جواب دیتی رامین کی آواز پر اس کے ماں پاس چلی گئی۔ رات کے فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا، دوسرے دن کا راستہ سب نے مہندی لگوائی تھی اور سب کل کا انتظار کر رہے تھے جو رامین اور آنیا کے لیے سرپرائز لانے والا تھا، جو ان کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ سب خال میں پہنچ چکے تھے اور بارات کا انتظار تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ارکم بلیک شیروانی میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ ارمیز نے رائل بلو کرتا پہنا تھا۔ آج کے دن بھی مہر، آنیا اور رامین کے شرارے ایک جیسے تھے۔ مہر کو تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ شروع میں یہی رہتی ہے اور سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، سوائے دانیہ کے وہ سب سے الگ ہی رہتی تھی۔ تبھی بارات کے آنے کا شور ہوا تو بارات کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی تو سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ ایک لمحے کے لیے مہر کو اپنی ماں اور دادی یاد آئی تھی، جو خود پر ضبط لیے کھڑی رہی، لیکن جب درد بڑھا تو وہاں سے نکل کر ایک جگہ اکیلی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دل حال عجیب ہو رہا تھا، تبھی اسے بالکل اپنے پیچھے ارکم کی آواز آئی تھی، ارے چڑیل، یا تو لڑتی رہتی ہے یا روتی رہتی ہے، مجھ سے ٹکراتی رہتی ہو، کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا تم سے؟ مطلب کچھ بھی کروں نہ کروں؟ اسے غصے میں کہا اور اٹھ کر جیسے ہی آگے بڑھی تو بری طرح اپنے شرارے میں الجھی تھی اور منہ کے بل گرتی ہوئی ارکم نے فوراً اسے گرنے سے بچایا تھا۔ لو دیکھ لو، ارکم سے اشارہ کیا تو اسے سے شرارہ سنبھال کر وہ الگ سے واک آؤٹ پر کر گئی، لیکن ارکم کے کہکے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ رامین کے پاس آئی تھی، مسکراتی ہوئی کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مہر یہ ہادی ہے نا میرا کزن، اور کزن یہ چھوٹی سی بہن دوست مہر ماں۔ اس نے ہادی کو سلام کیا تھا، جواب میں ہادی نے بھی اس کی خیریت پوچھی اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے حبیب صاحب کی آواز حال میں گونجی تھی، السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب ہماری خوشی میں شامل ہوئے۔ آج جہاں بیٹی رخصت کرنے پر دل بھاری ہے، وہیں خوشی بہت ہے۔ اس خوشی کو مزید بڑھانے کے لیے ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سب کے چہروں پر تجسس کا، رامین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ، اور ارمیز کی بہن کی تو خوشی میں خوش تھے۔ میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے اور میری چھوٹی بہن سے کچھ مانگا تھا اور آج خوشی کے موقع پر میں اور ہاجرہ اسے دینا چاہتے ہیں۔ فضول کا طول دے کر یہ مام بولی، مختصر کریں اپنی تقریر۔ ارکم جو نہایت بیزاری سے سن رہا تھا، عفت بیگم کے کان میں بولا تو انہوں نے اسے گھورا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آج چھوٹی بیٹی آنیا کا رشتہ اپنے بھتیجے ہادی سے طے کرتا ہوں اور ساتھ ہی ارمیز کی رضامندی سے اپنی بھانجی رامین کا رشتہ بھی ازمیر کے ساتھ پکا کرتا ہوں۔ ہر طرف تالیاں بجی۔ رومانہ نے آگے بڑھ کر عفت کو گلے لگایا۔ سبھی خوش تھے، ارکم بھی بہن کے لیے خوش تھا، لیکن اس سب کے پیچھے مقصد سمجھتا تھا کہ کوئی شاگردہ تو آنیا تھی، جس سے مرضی پوچھنا تو دور کی بات اسے بتانا تک گوارا نہیں تھا۔ آنسوؤں کو حلق میں اٹکا ضبط کر کے ایک آنسو نکل گیا، گال پر بہہ گیا اور اٹھ کر خاموشی سے ڈریسنگ روم میں آئی۔ باہر رخصتی کا شور تھا، مہر اسے بلانے آئی، ثانیہ سبھی سے مل کر روئی، ہانس کر ارکم سے، پھر وہ ارمیز کے پاس آئی تھی جس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بہت بری طرح رو دی۔ آنیا نے جلدی آ کر اسے سنبھالا تھا۔ آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو چھوڑ کر کسی اور کا ہو جانا، خود کو مارنا پڑتا ہے، ماں باپ کے ماں رکھنے پڑتے ہیں، بیٹیوں کو جھکنا پڑتا ہے، بھولنا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے آخری بار رو رہی تھی کیونکہ اب وہ کسی اور کی بیوی تھی اور محبت نہیں، وفا نبھانی تھی۔ حال میں سب سیدھا کاظمی ہاؤس سے ہی آئے تھے۔ حبیب صاحب، اویس اور رومانہ تو اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ ارمیز اور ارکم دونوں ہی کہیں گئے ہوئے تھے۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، جبکہ عفت بیگم بی جان اور ہاجرہ کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، آج کی تقریب کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ دل تو رومانہ کا بھی تھا کہ بی جان سے کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اس لیے وہ رکی نہیں۔ بی جان اور ہاجرہ، مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اب موقع ملا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ بات کر لوں۔ تو کرے نا بھابھی، سوچنے والی کیا بات ہے؟ مسکرا کر بی جان نے بھی ہاں میں سر ہلا دی، جسے بول کر بات کرو، مجھے مہر بہت پیاری لگتی ہے، بالکل اپنی سی، اسے دیکھ کر بس ایک ہی خواہش دل میں جاگی، میری
میرے کیسی خواہش بابی حاجرہ بیگم نے اچانک سے خوف ہوا تھا۔ میں اسے ارکم کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے ابی جان ارکم کے ساتھ بہت جچتی ہے۔ کیا تم نے ارکم سے بات کی ہے؟ عفت سوال بی جان کی طرف آیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا بی جان، لیکن میں اسے مناؤں گی۔ مہر ہی مجھے میرا بچہ واپس کر سکتی ہے۔ وہ ماں تھی، اس لیے بی جان اس طرح بول رہی تھی۔ حاجرہ بھی ایک لمحے کے لیے دکھ ہوا تھا۔ دیکھو عفت، تم اس بچی کے بارے میں بس وہی جانتی ہو جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، لیکن اس کا ماضی تم نہیں جانتی۔ تو آپ بتائیں مجھے سب۔ اور تب انہوں نے مہر کی ساری بات انہیں بتا دی، اور پھر بھی وہ راضی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں عفت ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مہر کی رضامندی دیکھیں گے، کس سے بڑھ کر ارمیز کی رضامندی کے بغیر جواب نہیں دیں گے۔ آپ سوچ لیں بی جان، ایسا مسئلہ نہیں ہے، جتنا ٹائم لینا ہے لے لیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب عفت گئی تو حاجرہ بیگم نے ناراضگی سے بی جان کو دیکھا۔ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ آپ جانتی نہیں مہر کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ وقت آنے دو حاجرہ، جس کے نصیب میں ہوگا اسے مل جائے گا۔ تمہارے یا حاجرہ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ یہ جان کر بی جان کروٹ لے کر لیٹ گئی، جبکہ حاجرہ سوچ چکی تھی جلد از جلد ارمیز کے لیے بات کریں گے، بہت ہو گیا۔ اب وہ گاڑی سے اترا تو اس کے قدم سامنے والی عمارت کی طرف تھے۔ اس نے اپنے ساتھ آئے دوستوں کو اشارہ کیا اور خود آگے بڑھا۔ آج تو مزہ آنے والا ہے۔ باہر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے گیٹ کے اندر قدم رکھا تو ایک جیسے روشنی کا سیلاب اس کی آنکھوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آنکھیں چندیا کر سب کو باری باری دیکھا۔ کوئی شراب کے نشے میں مست تھا تو کوئی جوئے کی بازی لگا رہا تھا۔ وہ مغرور سی چال چلتا کانٹور تک آیا اور اپنے لیے ڈرنک آرڈر کے ساتھ آئے دوستوں کو بھی اپنی اپنی مستی میں لگ گئے تھے۔ تبھی اس نے کوک کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی۔ آنکھیں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ اسی کونے میں بیٹھا نظر آیا اور اس کے آگے شراب کی بوتل رکھی تھی۔ وہ خود اس وقت شیشہ پینے میں مصروف تھا۔ وہ جگہ سے اٹھا اور اپنی مخصوص سیٹی بجاتا چین گماتا اس انسان کے پاس آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ کونے میں بیٹھا وہ شخص اب غائب تھا۔ ایک پوری سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو سانس لینا بھول گیا۔ گیم اچھا کھیلتے ہو، لیکن میں تمہارا ہی یار ہوں۔ اب سچ بتانے کے لیے گاڑی میں آ جاؤ، ورنہ ساری ویڈیو میں بنا چکا، تمہاری سامنے والی اپنی سنا کر جا چکا تھا۔ شٹ یار، ارکن میں اپنا سر ہاتھ مارا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ عجیب سا احساس تھا دل میں۔ ارمیز کو دیکھ کر وہ کیوں سارے غم بھول جاتی تھی، کیوں اسے اچھا لگتا تھا اس سے باتیں کرنا، اسے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا تھا۔ وہ اس کا مہربان تھا، اس نے چھت دی تھی، عزت دی تھی، اپنا پن کا احساس دیا تھا، اس کی عادتوں سے متاثر ہوتی تھی۔ وہ ہیرو تھا اس کی لائف کا۔ وہ ایک فین مومنٹ سے گزر رہی تھی، تبھی اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی تھی جہاں خون جمع ہوا تھا، ہلکا سا پیلے۔ پہلے وہ حیران تھی، پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا تھا جب وہ گرنے لگی تھی تو ارکم نے اسے پکڑا تھا۔ تب شاید چوڑی ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ جنگلی مدد کرنے میں بھی چوٹ دیتا ہے بدتمیز، اس نے غائبانہ طور پر اسے سنایا اور پھر خود ہی ہنس دی۔ کیا تھی اس کی زندگی، ایک ساتھ اتنا دکھ آیا تھا لیکن اللہ نے اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ مجھے اتنا بھی شکر ادا کرتی کم ہے۔ اس کے کانوں میں رشتے کی بات پہنچی۔ رامین نے اسے بتایا تھا جب وہ سوچ میں چلے گی شادی وہ کیسے کر سکتی ہے اس انسان سے جسے ابھی تک بنی ہی نہیں، اور اس نے خود کو دیکھا رشتے کے بعد اس نے دکھ نہیں ہوا تھا۔ یار ارمیز کو لے کر سوچ رہی تھی، شاید اسے محبت ہوگی تھی لیکن نہیں، اس کے دل نے تو کچھ اور ہی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارمیز کی زندگی میں کوئی اور ہے جو اس دنیا میں بھلے نہ ہو لیکن اس کے دل میں ہے اور رہے گی۔ اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، اماں اور بھائیوں نے مل کر جانے کو ہرگز نہیں۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اگر اس سے پوچھا گیا تو وہ انکار کر دے گی، لیکن پھر وہ اپنے محسنوں کو کیسے منع کرے گی؟ عجیب مصیبت ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ تبھی حاجرہ اس کے کمرے میں آئی۔ انہیں دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور ان کے لیے جگہ بنائی۔ کچھ بات کرنی ہے؟ کر سکتی ہوں۔ ان کے اس طرح پوچھنے پر وہ مسکرائی۔ آپ ماں ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے بیٹے، میرے گھر والوں کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ارکم میرا بھتیجا ہے، وہ بندہ بہت کھڑوس ہے لیکن وہ دل کا بہت جتنا پیارا ہے، یہ سب جانتے ہیں جن کے قریب وہ ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ تم کسی مجبوری میں آ کر نہیں کرنا کیونکہ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو۔ وہ بول کر رکی تھی، پھر بھی میری خواہش تھی کہ تم اس گھر میں رہو۔
ہمیشہ میرے ارمیز کی دلہن بن کر اور ان کی بات سن کر اسے چونک کر سر اٹھایا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں یہ کبھی نہیں ہوگا اور وہ کبھی راضی نہیں ہوگا شادی کے لیے۔ یہ وجہ یقیناً تمہیں پتہ ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی، سوچا تھا زبردستی کر لوں گی، لیکن پوری رات میں سوچتی رہی، اس لیے سوچا آج اسے بات کروں گی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ہاں کرے گا یا نہیں، لیکن تم سے بچے اتنی سی درخواست سے اگر مان جائے تو تم اسے قبول کر لینا اور مجھے خود غرض نہیں سمجھنا۔ بچے انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، پلیز اس طرح نہ کریں آپ، میں ہی ایسے کر کے پرایا نہ کیا کریں مجھے آپ۔ وہ بول بھی خود بھی رونے لگی تو حاجرہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ دیر رات تک اپنے کام کی وجہ سے باہر رہا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بھی اس کی لیٹ ہی کھولی تھی۔ ابھی بھی ناشتہ کر کے لیٹا تھا، تبھی رامین نے اسے بی جان کے کمرے میں جانے کو کہا تھا، کیونکہ بی جان نے بلایا تھا اسے۔ وہ اٹھ کر ان کے روم میں آیا تھا تو حاجرہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ بی جان نے اسے سامنے بیٹھنے کا کہا اور بات شروع کی۔ مہر کے بارے میں گھر والوں کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا سوچا اس کے بارے میں؟ وہ کب تک یہاں رہے گی؟ اس بات پر اس نے سر اٹھایا۔ مطلب بی جان، وہ اس گھر میں آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے آئی تھی، اور ہاں بعد میں بھلے میں نے اسے بالکل رامین کی طرح ہی سمجھا ہے، اور جب تک اس کے ماں باپ بھائی نہیں مل جاتے وہ یہیں رہے گی، چاہے پھر وہ بڈھی ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بی جان، عفت نے رشتہ مانگا ہے ارکم کا مہر کے لیے، اب بتاؤ ہم کیا جواب دیں؟ اسے منع کر دیں؟ ہم ابھی بھی کیسے شادی کر دیں؟ وہ کیا سوچے گی کہ وہ بوجھ ہے ہم پر؟ نہیں بی جان، آپ منع کر دیں۔ ارمی سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کرو، اس گھر والے نہیں ملے تو کیا اسے ایسے ہی رکھیں گے؟ آج میں اور حاجرہ زندہ ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ رامین اپنے گھر کی ہو جائے گی تب کہاں جائے گی؟ اگر ارکم سے رشتے پر اعتراض ہے تو تم اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ کسی رشتے کے تحت اس گھر میں رہ سکے۔ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ آپ کیا بول رہی ہیں بی جان؟ ان کی بات پر وہ فوراً سے بولا تھا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا برائی ہے اس لڑکی میں بی جان؟ سب جان کر بھی یہ بول رہی ہیں آپ؟ ہاں سب جان کر بھی یہ بول رہی ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں تم اب خود غرضی دکھا رہے ہو۔ اسے دیکھو اپنی ماں کو، کیا اس کی خواہش پوری کرنا تمہارا فرض نہیں ہے؟ بی جان، امی کی میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرے زخم مت اکھیڑیں۔ وہ شدت سے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، نہیں بولیں اسے کچھ بھی جان، چھوڑ دیں، ماں سے زیادہ وہ مری ہوئی لڑکی اہم ہے۔ امی اسے کچھ نہیں بولنا، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں خود پر حرام کر چکا ہوں اس کا نام لینا، لیکن میری وجہ سے اسے قبر میں آزمائش نہ مل جائے۔ میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ ہر بار میرے زخم ہرے کرتے رہتے ہیں۔ نہیں کرنی مجھے یہ شادی وادی، بخش دیں مجھے، جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ اور رہی بات مہر کی تو آپ مامی کو ہاں بول دیں، کیونکہ مہر سے تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ جو وہ دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی کمرے میں آئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ بہت محبت کرتے ہیں نا اس مہر نے اس سے سوال کیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں بھی کرتی ہوں اپنے ماں باپ سے، کبھی ظاہر نہیں کیا، لیکن ہاں بہت کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے بیچ دیا۔ میرے بھائی جو ہر وقت مجھ سے اپنا کام کرواتے تھے اور میں چڑھتی تھی، آج ان کے لیے ترس گئی ہوں۔ میری ماں جو میرے لاڈ اٹھاتی تھی، ان کی گود میں سر رکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ بڑا دکھ نہیں ہے آپ کا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سوچ کر آپ کو صبر آ گیا، لیکن میں ایک سیکنڈ کی تھی، ہاتھ میں پشت سے آنسو صاف کیے۔ میری ماں بات بائی کہاں ہیں نہیں جانتی، ٹھیک ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں جانتی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کا درد بڑا ہے؟ آپ سے زیادہ بڑے غم ہیں دنیا میں، اور آپ تو وکیل ہیں نا، دیکھتے نہیں ہوں گے اپنے لیے تو اپنی ماں اور دادی کے لیے آگے بڑھیں۔ زندگی مختصر ہے، غموں کو جگہ نہیں دینی چاہیے، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ مجھے تو خود کیوں نہیں کرتے آپ بات کو فالو؟ آپ کو شاید ڈر ہے کہ اب آپ نے محبت کی تو وہ بھی چھن گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی بات پر وہ چونکا تھا، جس پر وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن ضروری بھی تو نہیں نا کہ ہر بار غم ملے، ہو سکتا ہے اس بار خوشیاں راہ تک رہی ہوں۔ امی آپ عفت آنٹی کو ہاں کر دیں، اور اب آپ ارمیز وعدہ کریں گے مجھ سے؟ وہ واقعی اس کی باتوں پر سے متاثر ہوا تھا۔ کیا کیا تھا آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ خود پر بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا، اور اس کے وعدہ مانگنے پر ہاں میں سر ہلا۔ آپ جلدی سے اپنے بارے میں سوچیں گے، اور لڑکی میں پسند کروں گی، اور ہاں جب بھی کچھ مانگوں گی آپ انکار نہیں کریں گے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ارمیز بھی مسکرا کر ہاتھ تھاما تھا۔ سب نم آنکھوں سے مسکرائے اور کچھ تو راضی ہوا۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب سارے دکھ بھول جائیں گے۔ جیسے ہی بی جان نے فون کر کے رشتے کی منظوری دی، عفت تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔
اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کی فرمائش کی تھی بی جان ارکم اور مہر کی۔ جب اویس کا کہنا تھا رامین اور ازمیر کا نکاح بھی ساتھ ہو جائے۔ آنیہ کا نکاح 2 مہینے بعد یعنی شادی کے دن ہی ہونا تھا۔ آنے والے جمعے کو نکاح فکس ہوا تھا۔ عفت بیگم نے سب ارکم کو بتانے سے منع کیا تھا اور اسے سب ارمیز کے نکاح کا پتہ تھا۔ اس کی روٹین بھی چینج ہو گئی تھی، صبح اٹھ کر شو روم جاتا تھا اور وہیں سے رات نکل کر واپس آتا تھا۔ ہاں البتہ ارمیز بہت خوش تھا۔ گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ جاگ اٹھا۔ 2 نکاح تھے۔ عفت بیگم کا بس چلتا تو سارا بازار ہی خرید لیتی۔ آنیہ اور رومانہ مل کر ان کا مذاق بنا رہی تھی کیونکہ وہ بالکل مست مگن ہو گئی تھی۔ اپنے لیے وہ سب مہنگا سوٹ لاتی تھی۔ دوسری طرف بھی حال مختلف نہیں تھا، گھر میں گہما گہمی تھی۔ ارمیز بھی بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں کر رہا تھا۔ حاجرہ بیگم مجھ سے